اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اتنا سادہ کیوں تھا، وہ سائنس و ٹیکنالوجی کا شاہکار کیوں نہ تھا۔ یہ سید خالد جامی کا مضمون ہے۔ رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ایک طرف رکھا جائے، دوسری جانب عاد، سمود، قوم سبا، قوم فرعون، موہنجو دڑو، چین کے محلات عالی شان تہذیب و تمدن پر نظر کی جائے تو یہ تہذیب و تمدن اور ان کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بھی محفوظ تھے۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاد و سمود جیسی عمارات تعمیر کرنے کا ہنر کیوں نہ دیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتوں اور کھجور کے تنوں سے تیار کی گئی تھی۔ ایران و روم کی سلطنتوں کو فتح کرنے والے مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب نہ تھی، نہ کتب خانے، نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی، نہ صنعتیں تھیں، نہ اسکول، نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی۔ لیکن اس عہد کی دونوں عظیم سلطنتیں ان کے چھوٹے چھوٹے تیروں اور ناقابل بیان تلواروں سے زیر ہو گئیں۔ اصل طاقت کردار کی طاقت ہے جس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بغیر ترقی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 19ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کے زوال تک ہماری تاریخ زوال کی تاریخ ہے، کیونکہ اس عہد میں ہم فرعونہ مصر اور یونان کی تہذیب جیسی عمارتیں نہ بنا سکے۔ خلافت اسلامیہ اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 19ویں صدی تک نکاسی آب کا نظام موجود نہ تھا، جبکہ یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 2500 سال پہلے کی تہذیب موہنجو دڑو میں موجود تھا۔ اس اعتبار سے مسلمان تو ناکام ترین تہذیب و تمدن کے وارث ٹھہرے۔ قرآن کریم نے ہر قوم کی عظمت، جلالت، افادیت، تعمیرات، شان و شوکت کے مرقع محفوظ کیے، لیکن انبیاء اکرام علیہم السلام کی عمارات و تعمیرات کے مرقع محفوظ نہ رکھے۔ ایک آدھ استثناء کے سوا اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتیں حاضر و موجود اور غالب تہذیب و تمدن کو تہس نہس کرنے آتی ہیں اور خوف خدا پر مبنی ایک نئی تہذیب اور ایک نئے معاشرے کی تعمیر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔